حضرت کیا معاملہ ہے آج آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا ہے؟ کیا جانکاری دیں؟ سب سے پہلے تو آپ تمام کا شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے یہاں پر ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے SIR کا اعلان کیا گیا ہے۔ پچھلے سال الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے SIR کا اعلان کیا گیا تھا۔ پچھلے سال بہار کے اندر SIR ہوا۔ SIR کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ووٹر لسٹ کی ایک طریقے سے چھٹنی کی جاتی ہے، کون ایبسینٹ ہے، کون لوگ شفٹ ہو چکے ہیں، کن کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب یہ جو SIR ہر کچھ سالوں کے بعد ہوتا ہے، یہ ایک لمبے گیپ کے بعد الیکشن کمیشن آف انڈیا کر رہا ہے۔ 2002-2004 میں ہوا تھا، اب یہ 21-22 سال کے بعد دوبارہ پھر پورے انڈیا کے ووٹر لسٹ کی چھٹنی ہوگی۔ اور SIR جو سب سے پہلے انہوں نے بہار کے اندر کیا، اس کے اندر تقریباً 65 لاکھ ووٹرز کے نام کٹ گئے۔ بعد میں معاملہ سپریم کورٹ گیا، پھر اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کیا گیا نام، تو اس طریقے سے جا کر کے کچھ لوگوں کے نام ایڈ ہوئے، لیکن بڑی تعداد میں SIR کے چلتے ووٹر لسٹ سے نام کٹ گئے۔ لوگ بہت پینک ہوئے، بڑے پریشان ہوئے۔ شروع میں آدھار کارڈ کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا تھا، بعد میں بڑے مسائل پیدا ہوئے۔ اب اس کے بعد جو ہے بہار کے اندر جب SIR ہوا ہے تو اس کے فوراً بعد UP کے اندر انہوں نے SIR کیا ہے۔ UP کے اندر SIR کیا ہے، 15 کروڑ کے تقریباً ووٹرز رہے ہوں گے، وہ اب جا کر کے چھٹ کر کے 12 کروڑ کے آس پاس آ چکے ہیں۔ وہاں بھی تقریباً 2 کروڑ 90 لاکھ کے قریب لوگوں کے ووٹرز کے نام ووٹر لسٹ سے کٹ گئے۔ ہمارے مہاراشٹر میں بھی اب اعلان ہو چکا ہے SIR کا، بہت سے اسٹیٹس میں SIR کے کام چل رہے ہیں۔ اس وقت جو ہمارے یہاں SIR کا کام چل رہا ہے، اس میں 2 فیز میں کام چل رہا ہے۔ ایک تو میپنگ کا کام ابھی انہوں نے شروع کیا ہے۔ میپنگ کا مطلب یہ ہے کہ 2002 اور 2004 کے ووٹر لسٹ میں اگر آپ کا نام ہے اور اس وقت 2024 کے ووٹر لسٹ میں آپ کا نام ہے تو دونوں کو میچ کیا جا رہا ہے۔ اگر دونوں میچ ہو جا رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کو ووٹر باقی رکھا جا رہا ہے، ادروائز آپ کو نوٹس جاری ہوگا کہ آپ ثابت کریں کہ آپ ووٹر ہیں۔ تو اس سلسلے میں عوام بہت پریشان ہے، اور پریشانی کی بات اس لیے ہے کہ جس طریقے سے ہوا کھڑا کیا گیا، جس طریقے سے اس معاملے کو پیش کیا گیا، مارکیٹ میں لایا گیا، عوام کے سامنے لایا گیا ہے، وہ پریشان کن ہے۔ بہت سے دستاویزات لوگوں کے پاس نہیں ہیں، جن کے پاس ہیں اس کے اندر بھی اسپیلنگ کا کریکشن کا مسئلہ ہے۔ 2002 کی ووٹر لسٹ میں کچھ اور نام تھا، کریکشن ہو کر کے 2024 کے ووٹر لسٹ میں کچھ اور نام آ گیا ہے۔ کچھ لوگ شفٹ ہو چکے ہیں، کچھ ایبسینٹ ہے، کچھ دوسرے اسٹیٹ میں نام ہے، کہیں ہمارا گاؤں کے اندر نام ہے، تو کیا یہاں پر SIR کروا سکتے ہیں، نہیں کروا سکتے ہیں۔ پھر اور بھی مسائل کہ جو بہویں دوسرے گھروں سے آ رہی ہیں، ہمارے یہاں شادی ہو کر کے آئی ہوئی ہیں، تو پھر ان کا کس طریقے سے SIR ہو۔ ایسے بہت سے سوالات لوگوں کے ذہن میں ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں۔ ان تمام مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے رحمہ فاؤنڈیشن اور تنظیم علماء ائمہ کوثا ممرہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ 26 تاریخ کو ایک اویئرنیس کا پروگرام رکھا جائے، اور الحمدللہ وہ پروگرام فائنل ہو چکا ہے۔ مفتی اشفاق قاضی صاحب جامع مسجد ممبئی کے جو امام ہیں، خطیب ہیں، اور ڈاکومنٹیشن کے تعلق سے بڑی محنت کر رہے ہیں۔ ان کی ٹیم ہے، ایک بہترین ٹیم ہے جو اس مسئلے پر کام کر رہی ہے، وہ انشاءاللہ آنے والی ہے۔ تو ان کے ذریعے سے اویئرنیس کا ایک پروگرام، بلکہ ٹریننگ پروگرام بھی ہے کہ جو سیکھنا چاہیں اس کام کو وہ اچھے طریقے سے سیکھ کر کے لوگوں کی مدد بھی کریں گے، اور عوام کے اندر اویئرنیس لانے کے لیے، بیداری لانے کے لیے، شعور بیدار کرنے کے لیے، جاگرکتا لانے کے لیے بھی لوگوں کو جمع کیا گیا ہے۔ تو 2 اہم پروگرام ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیلات رحمہ فاؤنڈیشن کے جو ذمہ دار حافظ الرحمان صاحب ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تنظیم علماء ائمہ اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ رحمہ فاؤنڈیشن نے جو انیشیٹو لیا ہے، جس کی ابتدا کی ہے اس پروگرام کی، انشاءاللہ شانہ بشانہ رہ کر کے
مساجد کے ائمہ کے ذریعے سے یا دیگر اور پلیٹ فارم کے ذریعے سے اس مسئلے کو بڑے پیمانے پر، بڑے اسکیل پر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی اور لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے عوامی بیداری کے ذریعے سے۔ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ یہ ایس آئی آر جو ہونے جا رہا ہے، اس کے اندر اس لیے بیدار رہنا بہت ضروری ہے کہ ووٹ ہماری طاقت ہے، جمہوری حق ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت کی وجہ سے ہمارا ووٹ ایس آئی آر کے چلتے کٹ جائے، ہم اپنے دستاویزات پیش نہ کر سکیں۔ تو آپ اس پروگرام میں شامل ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں کون کون سے ڈاکومنٹس ریڈی کرنے ہیں، میپنگ کیسے کروانا ہے۔ 18 مارچ سے ہماری میپنگ کا کام شروع ہو چکا ہے، ابھی 31 مارچ تک میپنگ کا کام چلتا رہے گا۔ 1 اپریل سے یہ امید ہے کہ ایس آئی آر کی ان کی جو پرکریا ہے وہ شروع کریں گے، اور ان میپ جتنے بھی ووٹرس رہیں گے ان تمام کو جو ہے نوٹس جاری ہوگی، اور اپنے آپ کو ووٹر ثابت کرنے کے لیے ان کو فارم وغیرہ جو ان کے اپنے پروگرام ہے اس کے تحت بھرنے پڑیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ابھی حضرت محمد سعد صاحب نے تفصیلی جانکاری ایس آئی آر کے متعلق دی۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب اس پہ کچھ اور تفصیلات کی ضرورت ہے۔ کیمپ کے متعلق میں آپ کے سامنے عرض کروں، 26 تاریخ کو یعنی پرسوں کے دن جمعرات کو شام 5 بجے سے 2 پروگرام ہیں وہاں پہ آفرین ہال میں، ریلوے اسٹیشن کے سامنے ممبرا سنی جامع مسجد کے بازو میں آفرین ہال ہے۔ اس ہال میں 5 سے 7 بجے تک والنٹیئرز یعنی رضاکار کا تربیتی پروگرام ہے، ان کو ٹرین کیا جائے گا۔ ٹریننگ کے لیے ٹیم آ رہی ہے پوری انشاءاللہ کہ میپنگ کے لیے نام کیسے نکال کر کے دینا ہے۔ 2002 اور 2003 وغیرہ کی لسٹ سے نام نکالنا ہے۔ ابھی موجودہ جو فہرست ہے، لسٹ ہے، اس میں سے نام نکال کر کے دینا ہے۔ یہ ساری کیسے کرنا ہے تاکہ بیلوں کے پاس لے کر کے جائیں اور وہ میپنگ کا کام آسانی سے کر سکیں۔ اس کے علاوہ فارم نمبر 6 ہے، 7 ہے، 8 ہے، الگ الگ فارمز لگیں گے لوگوں کو، وہ کیسے ڈاؤن لوڈ کیا جائے، اور اس کے بعد کس کو 6 نمبر لگے گا، 7 نمبر لگے گا، 8 نمبر لگے گا، یہ فارم کس کو لگے گا اور کیسے اس کو بھرنا ہے، وہ سارا کا سارا ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے اپنے شہر کے نوجوان دوسرے اور ساتھی جو اس کام میں دلچسپی رکھتے ہوں اور رکھنا بھی چاہیے، بہت ہی اہم کام ہے یہ، کسی ایک کا بھی ووٹ نہ چھوٹنے پائے۔ تو یہ انشاءاللہ 5 سے 7 بجے کے درمیان کا یہ پروگرام ہے آفرین ہال میں 26 کو شام 5 سے 7۔ تو وہاں ایک پروگرام یہ ہو گیا۔ دوسرا پروگرام ہے 7 سے 9 اسی جگہ پہ بعد نماز مغرب، شہر کے عام لوگوں کو بلایا گیا ہے، ہر کسی کو بلایا گیا ہے، ہر کوئی آئے، وہ اویئرنیس کے لیے، بیداری لانے کے لیے کہ یہ ایس آئی آر ہم سب کے لیے کتنا ضروری ہے، اس میں ہمیں حصہ لینا چاہیے، یہ پروگرام ہے، اس کا کیمپ ہے۔ اس کے بعد وہاں سے پھر یہ چیزیں طے ہوں گی۔ ڈاکومنٹ کیا کیا جاتے ہیں؟ جی ڈاکومنٹیشن کا تو انشاءاللہ سب سے یہ 3 حصہ ہے۔ نمبر 1 اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کا ووٹنگ لسٹ میں نام 2002 میں ہے، یو پی اور بہار میں 2003 میں ہوا تھا، مہاراشٹر میں 2002 مانگ رہے ہیں، لیکن 2003 میں اگر وہاں نام ہے تو آپ وہ اگر پیش کر دیں تو پھر کسی بھی پیپر کے ڈاکومنٹیشن کی اور کچھ ضرورت ہے نہیں، کوئی اور ڈاکومنٹ دیا جائے۔ نمبر 1 یہ تو ہو گیا۔ 1987 سے پہلے کی اگر پیدائش ہے اور 2000، پھر اس کے بعد 1987 کے بعد کے جو لوگ ہیں 2004 تک کے، پھر ان کو اپنے والدین میں سے کسی ایک کا پیپر دینا پڑے گا۔ وہ 10 ہیں، پوری فہرست ہے، دے دیا جائے گا، آپ اس پہ لگا دیجیے گا، ان میں سے کسی ایک کو پیش کرنا پڑے گا۔ 2004 کے بعد جن کی پیدائش ہے، اپنے والدین میں سے دونوں کا لگانا پڑے گا۔ یعنی میں اگر 2004 کے بعد میرا نام، میں پیدا ہوں اور اس کے بعد میرا نام آیا ہے ووٹنگ لسٹ میں، تو مجھے اپنے والد اور والدہ، ماں باپ دونوں کا پیپر لگانا پڑے گا۔ کیا کیا چیزیں ہیں وہ دے دیں گے انشاءاللہ، آپ اس میں لگا دیجیے گا۔ یہ ہے۔ ایسے ہی بہوؤں کا مسئلہ ہے کہ بہویں دوسرے گاؤں سے، دوسری جگہ سے آئی ہوئی ہیں، تو ان کے والدین کا، ہسبینڈ کا نہیں لگے گا بلکہ ان کے والدین کا لگے گا، وہ پیپر لگانا پڑے گا انشاءاللہ۔ یہ ہے۔ ابھی 3 جگہ سے کام ہمارے یہاں ہو رہا ہے پہلے سے ہی، ان کے 3 جگہ سے کام، میپنگ وغیرہ کا اور دوسرے ڈاکومنٹیشن کے کام جو چیریٹی بیس پہ کیے جا رہے ہیں بہت پہلے سے۔ وہ نمبر 1 مسجد رحمہ بازار اور ممبرا بمبئی کالونی کے پاس میں جو ہے وہاں پہ ہو رہا ہے۔ نمبر 2 دارالفلاح بلڈنگ نمبر 2 روم نمبر 103 104، یہاں سے ڈاکومنٹیشن کا کام یہ سب چیریٹی بیس پہ ہو رہا ہے۔ اور تیسری جگہ ہو رہا ہے راجیو بلڈنگ درگاہ روڈ کے پاس میں ہے، امرت نگر قبرستان کے پاس، وہاں پہ یہ ہو رہا ہے۔ اب ہم 26 تاریخ کو جو پروگرام کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس میں کتنے رضاکار والنٹیئر تیار ہو جاتے ہیں،
اور اس کے بعد شہر کے ذمہ داران بھی ہوں گے، سارے لوگ ہوں گے، ان کے مشورے سے اور کہاں کہاں مستقل طور پر میپنگ کا یا کام کرنا ہے، انشاءاللہ یہ باتیں وہاں طے ہو جائیں گی۔ ایک منٹ ایک جو ہے اور پروگرام رکھا گیا ہے 29 کو گھاس والا کمپاؤنڈ میں، مدرسہ فاطمہ میں، گھاس والا کمپاؤنڈ میں 29 کو اتوار کا دن آ رہا ہے، اور وہاں انشاءاللہ 7 بجے سے 9 بجے تک یہی کام کیا جائے گا، یعنی والنٹیئر کے تربیت کا بھی پروگرام رہے گا، ٹریننگ کا، اور لوگوں کو بھی اویئر کیا جائے گا۔